جب ہم لفظ رزق سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ پیسہ، نوکری، بینک بیلنس، یہی سب کچھ ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ یہ تصویر کا صرف ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے؟ آج ہم مل کر دیکھیں گے کہ رزق کا اصل مطلب ہماری عام سوچ سے کہیں زیادہ گہرا اور خوبصورت ہے۔ اور جب ہم رزق کو صرف پیسے تک محدود کر دیتے ہیں تو ایک سوال ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتا: کیا پیسہ واقعی خوشی خرید سکتا ہے؟ اس ایک سوال کا جواب ہی اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے، اور اسے تلاش کرنے کے لیے ہمیں پہلے رزق کی اصل حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے رزق کے اصل مطلب کو سمجھتے ہیں، یہیں سے ہمیں اپنے اس بڑے سوال کا جواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو رزق کا مطلب صرف کرنسی نوٹ یا بینک میں پڑا ہوا پیسہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر وہ نعمت ہے جو ہماری زندگی کو قائم رکھتی ہے اور اسے آسان بناتی ہے۔ یہ ایک بہت بہت وسیع تصور ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس پورے تصور کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار، ہر ایک مخلوق کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی بڑی تسلی کی بات ہے۔ ایک ایسا یقین جو ہمیں روزمرہ کی پریشانیوں سے آزاد کر دیتا ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ رزق صرف مالی نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا اچھی صحت رزق نہیں؟ دل کا سکون، ایمان کی دولت، علم اور نیک اولاد، یہ سب رزق کی وہ اعلیٰ ترین شکلیں ہیں جنہیں ہم اکثر اپنی گنتی میں شمار کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں ایک بہت ہی فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رزق لکھا جا چکا ہے تو پھر یہ بھاگ دوڑ اور کوشش کیوں؟ آئیے تقدیر اور تدبیر کے اس تعلق کو سمجھتے ہیں۔ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، اور اس کا جواب اسلام کے اس خوبصورت توازن میں چھپا ہے جو ہمیں تقدیر پر کامل ایمان اور اپنی کوشش پر بھرپور یقین دونوں سکھاتا ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو کہ نتیجہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اس بھروسے کے ساتھ ساتھ ہمیں محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کوشش، یہ جدوجہد خود ایک عبادت ہے۔ اب آئیے اس موضوع کو تھوڑا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ علماء نے ہمیں سمجھانے کے لیے رزق کو 5 مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے، جس سے اس کی مختلف جہتیں اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہیں۔ آئیے ان 5 اقسام کو جلدی سے سمجھتے ہیں۔ پہلا ہے مقسوم، وہ جو تقدیر میں لکھا ہے۔ پھر ہے مضمون، یعنی بنیادی ضروریات جن کی گارنٹی اللہ نے سب کو دی ہے۔ تیسرا ہے مملوک، وہ جو ہماری اپنی محنت سے ملتا ہے۔ چوتھا ہے معود، یہ وہ خاص رزق ہے جس کا وعدہ اللہ نے متقی لوگوں سے کیا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، کیا ہمارا کمایا ہوا رزق حلال ہے یا حرام؟ تو رزق کی اس وسیع تفہیم کے بعد اب ہم اپنے سب سے پہلے سوال کی طرف واپس آتے ہیں، کیا پیسہ خوشی خرید سکتا ہے؟ اب ہمارے پاس اس کا جواب دینے کے لیے ایک بہت بہتر زاویہ ہے۔ یہ فرق کتنا واضح ہے نا؟ ایک طرف مادی دولت ہے جو وقتی خوشی تو دے سکتی ہے، مگر ساتھ میں اسے کھونے کا ڈر اور مزید پانے کی ہوس بھی لاتی ہے۔ دوسری طرف حقیقی رزق ہے، یعنی ایمان، صحت، سکون، جو دل میں اطمینان اور شکر گزاری پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو دائمی ہے۔ تو پھر اصل دولت کیا ہے؟ اگر پیسہ نہیں تو کیا؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق حقیقی دولت 2 چیزوں میں چھپی ہے: قناعت، یعنی جو ملا اس پر دل کا راضی ہونا، اور برکت، یعنی تھوڑے میں زیادہ فائدہ ہونا۔ قناعت صرف ایک لفظ نہیں، یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ دل کا وہ اطمینان ہے جب انسان اس بات پر راضی ہو جائے کہ جو اللہ نے اسے دیا ہے وہی اس کے لیے بہترین ہے۔ یہی وہ احساس ہے جسے دنیا کی کوئی دولت کبھی نہیں خرید سکتی، اور یہی اصل امیری ہے۔ اس بات کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک طرف ایک امیر شخص ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، بڑی گاڑیاں، عالیشان گھر، لیکن رات کو اسے نیند نہیں آتی کیونکہ اسے اپنے کاروبار کی فکر ہے، اپنی دولت کے کم ہو جانے کا ہر وقت خوف لگا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک مزدور ہے جو دن بھر محنت کرتا ہے، شام کو روکھی سوکھی کھاتا ہے، لیکن جب وہ سوتا ہے تو اس کے دل میں گہرا سکون ہوتا ہے۔ وہ اپنے تھوڑے سے رزق پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اب بتائیے، اصل میں امیر کون ہوا؟ اور یہ حدیث اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اصل امیری سامان کی کثرت کا نام نہیں، بلکہ دل کے اطمینان اور بے نیازی کا نام ہے۔ جس کا دل مطمئن ہے وہی اس دنیا کا سب سے امیر انسان ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے، ایک لمحے کے لیے سوچیں، پیسے اور ہر مادی چیز سے ہٹ کر ہماری زندگی میں اللہ کا عطا کردہ سب سے قیمتی رزق کیا ہے؟ کیا وہ ہماری صحت ہے، ہمارا خاندان، ہمارے دل کا سکون، یا ہمارا ایمان؟